میں یو اے ای میں جب گیا جاب کرنے، وارث بھائی انجینئرنگ کی جاب میری لگی یو اے ای میں، امریکن کمپنی تھی. وہاں کرسچنز بھی تھے، نیشنلٹیز مختلف تھیں، فلپینی کرسچن بہت زیادہ تھے وہاں یو اے ای میں. تو فلپینی ایک انجینئر سے میری دوستی ہو گئی شروع میں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا لیتے تھے، کوئی مجھے تو معیوب نہیں لگتا تھا. اینی وے وہ جو پاکستانی میرے ورکرز تھے نا میسن اور ویلڈرز وغیرہ، وہ مجھے گھوریاں مارتے تھے. اور پھر ایک نے غصے میں مجھے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا منع ہے، تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہو. اب وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی تھی اردو، لیکن وہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا. اس کا بڑا دل دکھا اس بات میں نا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہی واز کرسچن، فلپینی کرسچن تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار مطلب کیا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا تم بات کر رہے ہو؟ مطلب حلال فوڈ ہے، ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے. پھر اسٹیفن میرا ایک کولیگ تھا، وہ نائجیرین تھا، تو اس کی بوتل کو میں نے منہ لگا کے پانی پی لیا. ہم ایک ہی کیبن میں ہوتے تھے، وہاں کنٹینر تھا. تو وہ اتنا حیران ہوا، اور اس کے الفاظ ہیں، میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اس نے کہا امیریکنز ول نیور ڈو دیٹ، کیونکہ ان کی امریکن کے ساتھ بڑی تلخ ایک جو ہے ہسٹری ہے بلیکس کی، ٹسل چلتی ہوئی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا نہیں امیریکنز کبھی میری بوتل کو منہ لگا کے پانی نہیں پئیں گے، تم نے کیسے پی لیا؟ تو مجھے وہاں سے موقع ملا. میں نے کہا نہیں ہمارے پروفٹ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایک ماں باپ سے آئے ہیں، ہم برابر ہیں سارے انسان. لیکن یہ کہ پھر میں نے اسلام کا تھوڑا سا اسے میسیج دینے کی کوشش کی. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا مغیرہ، یہ ایسا کچھ ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے؟ یہ مسکنسیپشنز ہیں، یہ کہاں سے ڈیولپ ہو گئی ہمارے معاشرے میں ایسا رویہ نان مسلمس کے ساتھ؟ اصل میں نا علی بھائی ایک عام طور پہ کانسیپٹ تو دین کا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں، انما المشرکون نجس. صحیح. تو مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. اور یہاں پہ ناپاکی سے مراد بیسکلی وہ والی ناپاکی نہیں ہے جو حصی ناپاکی ہے، عقیدے کی ناپاکی ہے. ظاہر ہے ان کے نظریات ایسے نہیں ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر یہ جہالت موجود ہے کہ وہ یہ بڑا یعنی سمجھتے ہیں کہ کسی کرسچن کا کسی برتن کو استعمال کرنا یا کسی طریقے سے نان مسلم کے ایون. تو عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن موجود نہیں ہے. جی ہمارے دین نے صرف اس چیز کو منع کیا ہے ایسے برتن کے اندر کھانے میں جس کے اندر کوئی ناپاک یا حرام چیز ہو. بالکل. اس کے علاوہ آپ کرسچنز چھوڑیں، آپ اہل کتاب کو چھوڑیں، آپ ہندوؤں کے برتنوں کو کھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس کے اندر حرام نہ ہو اور برے نہ ہو اور وہ سبزی وغیرہ ایسا ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بلکہ ان کے کھانے بھی کھائے جا سکتے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذبیحہ کو جو ہے منع، ہمارے دین نے ذبیحہ کو منع کیا کہ ان کی ذبح کردہ جانور کو نہ کھائیں. صحیح. لیکن اہل کتاب جو ہیں ان کے تو ذبح کردہ جانور کو بھی اللہ کے نام سے اگر وہ پکارتے ہیں اور وہ ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانی پینا، ان کے کپڑے یوز کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی ناپاکی والی بات نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں جو ہے لوگوں نے اس کو ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے اور جہالت ہے اور اگنورنس ہے، خود ساختہ ہے. اور اس کا نقصان سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے دعوتی کاموں میں. اور عجیب بات یہ ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر یہی لوگ جو ہے سختی کرتے ہیں ان کا گلاس نہیں استعمال کرنا، لیکن ویسے کرسمس پہ مبارکباد وغیرہ بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں. وہی بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. بڑی عجیب کہ اصل میں ریئل لائف میں ڈیٹیچمنٹ ہے اور اس موقع پہ دنیا کو دکھانے کے لیے. بلکہ علی بھائی اس میں مغیرہ بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، وہ بڑی اہم بات ہے اس وقت. یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ دعوت اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس ایٹیٹیوڈ میں ہماری یہ حرکتیں ہیں یعنی جو کھانے پینے سے متعلق ہیں. ونس ٹائم میں ایک ہوٹل پہ کھانا کھا رہا تھا. اچھا. اور قبول اسلام سے پہلے کی بات؟ جی قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اور میرے دوست نے جو کہ ایک مسلم تھا، اور اس نے جسٹ فار فن اس نے دکاندار سے کہا کہ اوے تمہیں پتہ ہے یہ عیسائی ہے. اچھا. اب یقین کریں کہ اس نے ایک بار میری طرف ایسے دیکھا، میں نے تو اپنا کھانا چانا جو بھی تھا فنش کیا. صحیح. اور فنش کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کتنے پیسے؟ تو کین یو امیجن کہ اس نے وہ برتن پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا. اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میرے ہوٹل پہ نہیں آنا. اچھا. اب تصور کیجئے کہ میری اس وقت کیفیت اور فیلنگ کیا ہوں گی. اور ہمارے یہاں ایک مصطفیٰ صاحب تھے، ان کا برف کا پھٹا تھا ہمارے محلے میں.
اور وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ ہم دوست, وہ پھٹا ٹھنڈا ہوتا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے, اور وہ کہتا کہ یار وارث تو نے ایتھے نہ بیٹھیا کر, بیکاز وین یو سیٹ ہیئر تو لوگ مجھ سے برف لینے کے لیے نہیں آتے, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے پھٹے پہ عیسائی بیٹھتے ہیں. اور ایک حمید صاحب تھے, ان کا تندور تھا, تو وہ ہمیں کہتے تھے یار نان لینے میرے تندور کے ساتھ نہیں ٹچ ہو. وہ کہتے تھے یار لوگ پھر کلچے لینے نہیں آتے میرے ساتھ. تو واٹ از دس یار, تو یہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے ہمارے. میرے گھر میں پکانے جو کام کرنے والی ہیں وہ کرسچن ہیں, ہمارے برتن بھی وہ دھوتی ہیں, ہماری روٹیاں بھی وہ پکاتی ہیں, سبحان اللہ, سارے کھانے بھی وہ. اماں جی نے بعد اوقات کھانا پکوانا ہوتا ہے تو وہ بھی کھانا بھی ان سے پکوا لیتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے آ گئے, اللہ معاف کرے, یہ کیسی جہالت آ گئی. آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, میں ان کا نام نہیں لے رہا. بچپن میں میں ایک کام کرتا تھا, ایک جاب کرتا تھا, اور وہ انہوں نے مجھ سے منگوانے ہوتے تھے سگریٹ, اور جب وہ مجھ سے سگریٹ منگواتے تو مجھے کہتے کہ بیٹا اس کو نا کاغذ میں لپیٹ کے لانا, ہاتھ نہیں لگا. یہاں تک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن یہ ایسا مغیرہ نے اس کی وضاحت کی قرآن و سنت سے کہ الحمدللہ اسلام میں اس کا کوئی جو ہے علم ہے ہی نہیں, اور پتہ نہیں عقائد کہاں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں, ایک یہودی عورت کے گھر پہ چلے گئے, ان کی دعوت پہ چلے گئے, اور اس سے بڑی اب اور کیا بات ہوگی.